کیا لکھا یار کہ ہم ایسا بجٹ پیش کریں. کیا ہوا ہے؟ یہ کیا لکھا یار؟ اچھا پی ایم صاحب کی میٹنگ شیڈیول ہے, وہ کہہ رہے ہیں جلدی ختم کرو. تو پی ایم صاحب کو کاٹ دیں گے, ہم آپس میں باتیں کرتے رہیں گے. مجھے میڈیا سے تھوڑی, مجھے تو آپ لوگوں کی پریشانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ جو ہے یہ بجٹ جو ہے ہم نے کوشش یہی کی ہے کہ اس کے اندر سندھ کے لوگوں کی زیادہ سے زیادہ بھلائی سوچی جائے اور کم ریسورسز ہوتے ہوئے بھی ہم جو ہے اپنا سندھ کے لوگوں کے لیے کام. اچھا, جو میں آپ کو بتاؤں صرف کہ یہ سارے جو ہمارے, میں دوبارہ ایک بار انیشیٹوز کو, پتہ نہیں کہاں چلے گئے, آگے ہے ان میں نے پھر کہا تھا نا, ان سارے انیشیٹوز کو یہ کوئی چیز رہ گئی ہو تو مجھے ریمائنڈ کر دیں اگر کوئی خاص چیز. خیر, یہ جو میں دوبارہ بتاتا ہوں, جو سارے انیشیٹوز ہمارے, یہ ہماری اگلی ویژن ہے. کے ٹی بندر کی پورٹ ہو گئی, سندھ انٹرنیشنل فائنینشیل سینٹر ہو گیا, آپ کا جو گرین ڈیٹا سینٹرز ہو گئے. یہ ایسی چیزیں ہیں جو سندھ کی اور ملک کی تقدیر بدلیں گے. اور میں ایک بار پھر, اس لیے کہ یہ ہم اکیلے نہیں کر سکیں گے, ہمیں وفاق کی بہت زیادہ, کم از کم مورل سپورٹ کی اور اپروولز وغیرہ کی ضرورت ہوگی. اور میں یہی درخواست کروں گی وہ اپروولز ہمیں ملیں. کہا بھائی اب تو پیسے ملیں گے نہیں نا, تو ہم نے اور چیزیں سوچنی ہیں. اور یہ دیکھیں, اس کا ایک ابھی آپ کو اگزامپل بتا دیتا ہوں. ہم انشاءاللہ شارع بھٹو کے افتتاح پہ, آپ میں سے کافی دوست ساتھ تھے ہمارے, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کیا تھا. کون سی تاریخ کو نہیں یاد ہے, 21 یا 22 میں تھی. 22 میں تھی نہیں, کل تو آپ نے مجھے بتایا تو میں نے پوچھا تھا. خیر 22 مئی کو, میں یہ بجٹ کی اسپیچ کے لیے میں پوچھ رہا تھا, اسی وقت بتا دیا. 22 مئی کو, ان کو 12 میں یاد ہے, کسی اور اس وجہ سے نہیں, کسی اور وجہ سے. 12 میں ایک پرانی ہے, اس وجہ سے فائنینس سیکرٹری کو نہیں, ایک اور وجہ سے یاد ہے. 12 مئی کو بم شیل گرا تھا ہمارے اوپر. یہ تو خیر دوسری 12 مئی تاریخی. خیر, میں 22 مئی کو بلاول صاحب نے فیز 1 جو اس کا ہے, جو قیوم آباد سے لے کے M9 تک تھے, اس کا افتتاح کیا. لوگ اس سے مستفید ہو رہے. ہم نے اسی دن بلاول صاحب نے گراؤنڈ بریکنگ کی, جو قیوم آباد سے اس کو پورٹ تک لے جائے گی. 64 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے یہ. اور حکومت سندھ کا حصہ کتنا ہے اس میں؟ اگر یہ ہم خود بنا رہے ہوتے تو ہمیں 64 ارب ADP سے نکال کے ڈالنے پڑتے. حکومت سندھ کا حصہ اس میں 9.3 ارب روپے. باقی سب پرائیویٹ سیکٹر کی انویسٹمنٹ پلس بینک لونز جو ریپے کرنے پڑیں گے تھرو دا پروجیکٹ. تو یہ ہے کہ 9 ارب سے آپ نے 64 ارب روپے کا پروجیکٹ کر لیا. تو یہ پھر ہم نے سوچا کہ یار ایک اور ہمارا انیشیٹو ہے ویسٹ مینجمنٹ والا. دنیا بھر میں اس ویسٹ کو ویلیو میں کنورٹ کیا جاتا ہے. تو ہم نے انٹیگریٹڈ ویسٹ ٹو ویلیو پروگرام ایک اپنا شروع کرنے کی بات. اس میں ہوگا کیا کہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ, جس کو ہم تقریباً 30 ارب روپے یا اس سے بھی کچھ زیادہ دیتے, 30 ارب روپے کے قریب ہر سال دیتے ہیں. اب ہم نے ان کو آہستہ آہستہ انڈیپینڈنٹ کرنا ہے, وہ ایکسپینڈ بھی کر سکیں. اس ویسٹ کی ہم نے بہت انویسٹمنٹ کی ہے, لینڈ فل سائٹس بنائی ہیں, گاربیج ٹرانسفر اسٹیشنز بنائے. اب ٹائم آ گیا ہے کہ اس انویسٹمنٹ سے ریٹرن حاصل کیا جائے. یہ ویسٹ وہ بیچ کے اور اس کو استعمال میں لا کے کسی ویلیو کے جو پیسے بنائے گی, اس سے وہ اپنے آپریشنز کو ایکسپینڈ کرے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک اور انیشیٹو ہے جس پہ ہم کام کر رہے ہیں. کہ میں نے کل بجٹ میں بھی کافی بتایا تھا, لیکن میں اتنا پیشنیٹ ہوں ان چیزوں کے بارے میں اس لیے کہ یہ اب نارمل بجٹ میکنگ نہیں رہی جو سندھ حکومت کر رہی ہے.
وہ تو بہت کرتے رہتے لوگ, وہ کرنے کے لیے تو آگے اب تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہیے. وہ کرتے کرتے مجھے بھی بہت سال ہو گئے, کچھ اور اپنی جو ہے کیپیسٹی بلڈنگ بھی کرنی چاہیے مجھے, کہ کچھ اور چیزیں آگے کریں. جی ہاں, مجھے ناراض ہو گئے تو جلدی میرے سے اریگیشن منسٹر, میں نے ایک ذکر نہیں کیا بلکہ دو چیزیں آپ کو ذکر کر دیتا ہوں. دس از کوئی ایک بجٹ سے پوری طریقے سے نہیں ہے. ایک بہت بڑا پروجیکٹ, اور مجھے میری خوش نصیبی ہے along with me some people کہ جنہوں نے 94 سال کے بعد سکھر براج, اور میرے خیال ہے کوئی زندہ 94 سال کا شاید ہی کوئی ہو جو اس وقت گیا ہو اس پہ, 94 سال کے بعد سکھر براج کے فلور پہ ہم نے چہل قدمی کی. حکومت سندھ نے سکھر براج کے 44 گیٹ ریپلیس کیے ہیں. ان گیٹس کے اوپر پہلے جو سسٹم تھا وہ ایک 80 ٹن کے کاؤنٹر ویٹس ہوتے تھے جو برج کے اوپر تھے, براج کے اوپر تھے, اور اس کو اوپر نیچے کر کے تو آپ براج کے گیٹس کو موو کرتے تھے. اب ہم نے یار اس دن پوچھا تھا میں نے 23 کلو واٹ کی موٹر سے 30 کی تھی. اچھا جو بھی, خیر جو ٹیکنیکل ڈیٹیلز کو چھوڑیں, اب ان کو ہم نے موٹرائزڈ جو ہے سسٹم کر دیا ہے. وہ سارے کاؤنٹر ویٹس ہٹ گئے, گیٹ سارے چینج ہوئے, 44 گیٹس. لاسٹ ایئر آپ کو یاد ہے ایک بہت بڑا ایمرجنسی ہو گئی تھی جب 2 گیٹس ہمارے ڈیمیج ہوئے تھے, اور اس وقت بھی اریگیشن ڈپارٹمنٹ نے کمال کا کام کیا تھا کہ ان کو شارٹیسٹ پاسبل ٹائم میں ریپلیس کیا. یہ 44 گیٹ, اس میں جو ہمارے چائنیز تھے کانٹریکٹرز ان کو بھی شاباش دوں گا. میں نے تو 1-2 بار گیا تھا, جام خان ادھر 2 درجن بار جا چکے یا ان کے ساتھ. وہ جنوں کی طرح جسے ہم کہتے ہیں نا, ایک کام کرتے تھے ادھر بیٹھ کے. ہمارے کنسلٹنٹ اسمارٹ میکڈونلڈ پارٹنرز جنہوں نے اس میں کام کیا, ورلڈ بینک جنہیں ہمیں ٹیکنیکل اینڈ فائنینشیل سپورٹ دی اس پروجیکٹ میں. یہ ونس ان اے لائف ٹائم ہوتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے بعد جو ہمیں ٹیکنیکل ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ 30 سال سکھر براج کی لائف ہاتھ سے بڑھ گئی ہے, اور ہمارے پاس اب 30 سال ہیں کہ ہم ایک آلٹرنیٹ اس جگہ پہ یا جو بھی ہے بنائیں. تو ہمیں بنانے میں تو 5-6 سال لگتے ہیں, لیکن اس کی پلاننگ اور اس کی فائنینسنگ ارینج کرنے کے لیے یہ ٹائم مل گیا, ادروائز ایک میجر ایشو ہو سکتا تھا. ایک تو میں اس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں. ایک اور چیز میں بات کرنا چاہ رہا تھا جو کل میرے سے بجٹ میں رہ گیا تھا,